رہے تھے مفتی تصدق صاحب سے، اللہ نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی، اور خاص کر کے ان کے جنازے پہ ان کے دشمنوں کی بھی زبانیں بند ہو گئی، اور جو ان کا نام نہیں لیتے تھے اب وہ مثالیں دیتے ہیں ان کی۔ مینار پاکستان نے اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا، کیوں جی؟ تحریک پاکستان کا اجتماع، اور مولانا فضل الرحمان نے کہا یہاں اس دن جلسہ جو ہوا پی ڈی ایم کا، انہوں نے کہا تحریک پاکستان کا اجتماع اور ہمارا پی ڈی ایم کا اجتماع یہ دونوں تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے۔ لو چہ نسبت خاک راب عالم پاک۔ میں نے جمعہ میں کہا مولانا وہاں تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح صدارت کر رہے تھے اور اس جلسے کی صدارت فضل الرحمان کر رہا تھا۔ کوئی موازنہ ہے؟ فضل الرحمان کا بیک گراؤنڈ ہم سب کو پتہ ہے، کیوں جی؟ اور محمود اچکزئی اور فلاں یہ تو جتنا جلسہ تھا پی ڈی ایم کا، یہ تو بابے کے جنازے کی ایک نکر بھی نہیں تھی سڑک پہ، کیوں جی؟ میں نے کہا کوئی 1.25 ارب روپیہ خرچ کیا تم نے، تم 50 ارب بھی خرچ کر کے زور لگا لو، اتنے لوگ لا ہی نہیں سکتے۔ وہ تو اللہ نے دلوں میں محبت ڈال دی، وہ محبت خدا کی طرف سے تھی۔ وہ جو بابے کے مخالف تھے وہ بھی جنازے پہ آ گئے۔ کیوں آئے؟ اچھا دوسرے عقائد والے لوگ بھی آئے کیوں؟ وہ خود بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ بندہ بخشا ہوا، اس کے جنازے میں ہم بھی بخشے جائیں گے، کیوں جی؟ اللہ اپنے بندوں کو عزت عطا فرماتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ بھی آپ میں سے بہت ساروں نے دیکھا تھا، اور پھر ممتاز قادری شہید کا جنازہ بھی ہم نے دیکھا۔ لیڈروں نے باہر سڑکوں پہ دھکے کھائے، باہر پیچھے والی سڑکوں پہ کھڑے ہو کے، کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں جگہ ملی کس کو۔ اللہ دنیا میں اپنے عاشقوں کی شان دنیا والوں کو بھی دکھاتا ہے، قیامت میں تو ان کا جو اعزاز ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا، سبحان اللہ۔ قیامت میں وہ جس شان سے جائیں گے اپنے بیگانے سب دیکھیں گے ان کو، لیکن دنیا میں بھی رب دکھا دیتا ہے، اور دنیا میں بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے کچھ جنازے دیکھے، کیوں نہیں؟ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہم نے دیکھا نہیں لیکن سنا۔ اب میں نے اس بزرگ سے سنا جس نے جنازے میں شرکت کی، ہمارے ایک سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، سید لال شاہ صاحب، وہ یہاں جمعہ پڑھتے تھے سید صاحب کے پیچھے حزب الاناف میں، پھر وہ مکان انہوں نے یہاں لے لیا گلبرگ میں۔ تو اس وقت میں نے ابھی جمعہ شروع کیا ہی تھا، تو وہ ہمارے ساتھ محبت اس لیے کرتے تھے کہ ہم درود و سلام پڑھنے والے ہیں، بس ہماری اور خوبی تو کوئی نہیں تھی، اتنی تھی کہ ہم حضور کے عاشقوں کا نام لیتے تھے۔ تو جو ہم آخری وقت تک وہ جمعہ یہاں پڑھتے رہے، جب بیمار ہو گئے تو گھر کھڑے ہو کے، اپنے گھر میں قبرستان کے پاس ان کا گھر ہے، وہاں کھڑے ہو کے ہمارے ساتھ درود و سلام پڑھتے تھے۔ اور انہوں نے مجھے بتایا کہ قاری صاحب میں اس جنازے میں تھا، لاہور کارپوریشن کی پانی والی تمام گاڑیاں لگی ہوئی تھیں، لیکن پانی ختم ہو گیا تھا، پتہ نہیں مخلوق کہاں کہاں سے آئی، پتہ نہیں۔ انہوں نے تو مجھے کہا نا پتہ نہیں، لیکن مجھے پتہ ہے، کیوں جی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام وصال فرما گیا مدینہ منورہ میں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ایک غزوے میں تھے، اور صبح جب بیدار ہوئے، نماز فجر سے فارغ ہوئے تو سورج بڑی آفتاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ حضور نے حیرت سے دیکھا تو جبریل امین علیہ السلام آ گئے، فرمایا جبریل آج سورج ایک عجیب شان کے ساتھ چمک رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام مدینہ منورہ میں انتقال کر گیا، 70,000 فرشتے جنازے پہ آئے ہوئے، کیوں جی؟ عاشقوں کے جنازے پہ رب بھیجتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے مخلوق آتی ہے۔ بس یہی پیغام ہے جمعیت علماء پاکستان کا، یہی پیغام ہے لبیک کا، یہی پیغام ہے صراط مستقیم کا۔ یہ ہماری جتنی تنظیمیں ہیں، جماعت اہل سنت، انجمن طلباء اسلام، پیغام یہی ہے کہ زندگی اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضور کے نظام کے لیے بسر ہو گئی تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے جی۔ یہ تو بڑوں کے جنازے تھے نا جن کا میں نے ذکر کیا، یہ بڑوں کے، اللہ کی قسم حضور کے چھوٹے چھوٹے غلام بھی، چھوٹے چھوٹے۔ اب بہت ساروں کے میں نے جنازے پڑھے ہیں۔ چونگ میں ایک بابا جی تھے، نمازی تھے، تہجد گزار تھے، اب مرنے سے پہلے ہی
اپنے بیٹوں کو اسی دن کہہ دیا کہ ذرا جلدی آ جانا، فجر کی نماز پڑھ کے سارے گھر والوں کو بتا دیا جلدی آ جانا، آج میں نے چلے جانا ہے۔ انہوں نے سمجھا ویسے مذاق کر رہے ہیں۔ ایک بیٹے نے پوچھا ابا جی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں میں نے چلے جانا ہے، آپ کو کیسے پتہ لگ گیا؟ فرمایا مجھے آج حضور بتا کے گئے کہ تو نے آ جانا۔ تو جنہوں نے ساری زندگی سرکار سے محبت کی، حضور ان کو چھوڑتے تو نہیں ہیں۔ جنہوں نے سرکار سے وفا کی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفاؤں کا صلہ دیں گے۔ ابھی قاری افضال انجم صاحب کتنی خوبصورت نعت پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جا۔ حضور اپنے کسی غلام کو جہنم میں دیکھ نہیں سکیں گے، کیوں جی؟ اب محبت، حضور کی محبت والے بندے جو ہیں نا، اللہ ان کا ساتھ عطا فرما دے۔ ان کا ساتھ ایسا ہے، یہ دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ رنگ لائے گا۔ ادھر ادھر میں نے اس دن جمعے میں کہا ادھر ادھر دھکے کھاتے پھرتے ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام والے مشن پہ آ جاؤ۔ روز نیا جھوٹ قوم کو دھوکہ دے رہے ہو۔ ادھر ساری فوجیں انڈیا سرحد پہ لگا رہا ہے، پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان کی سیاسی قیادت آپس میں لڑ رہی، ایک دوسرے پہ الزام بازی کر رہی۔ میں نے کہا یار الزام بازی کا تو بڑا وقت ہے، 2 مہینے ٹھہر کے کر لینا، کیوں جی؟ ان حالات میں، بدترین حالات میں آپس میں لڑ کے اپنی قوم کو کیا میسج دے رہے ہو؟ آخر ادھر سے شور ڈال رہے ہیں کرونا کا، ہمیں کرونا سے ڈرا رہے ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی کرونا شرونا نہیں۔ اور میں نے اس کو کہا جو وزیر اعلیٰ سندھ، میں نے کہا تجھ سے بڑا منافق میں نے نہیں روئے زمین پہ دیکھا۔ رمضان میں جمعہ بھی اس نے نہیں پڑھنے دیا، سخت لاک ڈاؤن جمعہ میں، جمعہ والے دن 3 گھنٹے کا لاک ڈاؤن سخت، رمضان کے جمعے، نمازیں مسجدوں میں نہیں پڑھنے دی، تراویحیں نہیں پڑھنے دی۔ اب اپنے لیے سارا کرونا ختم ہو گیا، اپنے لیے اب لوگ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ حکومت ہمیں بس ڈرانے کے لیے کر رہی ہے۔ تو اس وقت ہم یہ کہتے تھے، ہماری بات نہیں مانی۔ اللہ نے کرم فرمایا اس ملک پہ کہ مسجدیں کھلی رہیں، اذان ہوتی رہی، یہاں بہت ساری مسجدوں میں تراویح بھی ہوئیں، جمعہ بھی ہوئے۔ رب نے اس کی برکت سے اس قوم کو کرونا سے بچایا۔ رات بھی میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی برطانیہ میں، انہوں نے کہا 700-800 آدمی روز مر رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کی ویکسین آ گئی ہے سنا؟ انہوں نے کہا ویکسین تو ابھی لوگوں تک پہنچی نہیں ہے، 3 کروڑ آدمی کو ویکسین لگتے لگتے تو ٹائم لگے گا، لیکن کرونا نے کوئی اور شکل بدل لی جی، تو کہاں تک مقابلہ کرو گے اس کا؟ یہ بدلہ لے رہا ہے میرا رب۔ تم نے جو ظلم کیا، تم نے جو مظلوموں پہ، کشمیریوں پہ ظلم ڈھائے، فلسطینیوں پہ ظلم ڈھائے، تم نے افغانستان میں ناحق خون بہایا، عراق میں ناحق خون بہایا، گنتی کر لینا جتنے انہوں نے مارے تھے اس سے ڈبل مریں گے انشاءاللہ ان سے۔ امریکہ میں ایک دن 3000 آدمی کرونا سے مرا، 2-2.5 پھر شروع ہو گیا، روزانہ 2-2.5 آدمی جا رہا ہے۔ تمہاری ویکسینیں یہاں ہی دھری رہ جائیں گی، میرا رب اپنے ان مظلوم بندوں کا انتقام لے گا انشاءاللہ۔ ایک اور بات، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی رہا ہو گئے الحمدللہ۔ ہم ان کے ساتھ مسلک کے اہل سنت و جماعت اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے ان کے ساتھ تھے اور ہیں۔ جو بھی مسلک کے لیے کھڑا ہوگا ہم اس کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ہم عقیدہ اہل سنت جو ہمیں ہمارے اکابر سے، ہمارے بزرگوں سے ملا ہے، اس عقیدے کے ساتھ بڑی مضبوطی سے کھڑے ہوئے۔ اب بڑے بڑے خطیب، نامی گرامی خطیب اور پیر صاحبان جو اس مسئلے پہ بہک گئے، ادھر ادھر ہو گئے، ان کے لیے دعا کرتے اللہ انہیں واپسی کا رستہ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کا رستہ نصیب فرما دے۔
ہمارے تھے، ہمارے ہی ہیں، اللہ کرے واپس آ جائیں۔ چھوٹے موٹے اختلافات کی وجہ سے دور ہوتے ہوتے نقصان بہت کر بیٹھے۔ میرا کیس بھی ابھی حافظ صاحب سے آپ نے سن لیا۔ پہلی تاریخ تھی صرف حاضری کی، دوسری تاریخ تھی فرد جرم عائد ہونی تھی، تیسری تاریخ پر گواہیاں شوائیاں بحث، لیکن جج نے پہلی حاضری کی تاریخ پہ ہی سارا کیس اڑا کے پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ پولیس نے جتنے الزامات لگائے تھے کوئی الزام بھی ثابت نہیں ہوا۔ اذان ہو لے، اس کے بعد 5 منٹ صرف نماز پڑھ کے آپ سب حضرات کے لیے لنگر کا انتظام کیا ہے، دعا کر کے انشاءاللہ لنگر کھا کے آپ سب جائیں گے۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اس سال کچھ نسبتاً گزشتہ سالوں کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دشمنوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے صحابہ کرام کی عظمت اور ناموس پہ بار بار حملے کیے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے میدان میں نکل کے ان کا مقابلہ کیا، اور آج الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عاشق سرخرو ہوئے۔ وہ بیک فٹ پہ گئے، پیچھے ہٹے، معذرتیں ان کے بڑوں نے معذرتیں کی ہیں، فلاں معذرت فلاں نے غلط کہا، فلاں نے غلط کہا، فلاں نے اپنوں کے بارے میں کہا انہوں نے، اور ہم نے کہا کہ یہ آپ کو پہلے کہنا چاہیے تھا۔ جس وقت انہوں نے صحابہ کرام کا 3 خلفاء کا انکار کیا، حضور کی 3 بیٹیوں کا انکار کیا، اس وقت ان کے بڑوں کو بولنا چاہیے تھا نا، ان کی مذمت کرنی چاہیے تھی۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائی الحمدللہ، اور آج ہم اپنے ان اکابرین کی یاد میں منعقدہ اس اجتماع میں عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ناموس رسالت اور عظمت اور ناموس سے عظمت و ناموس صحابہ اور اہل بیت پہ پیرا دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا یہ جنتی ہر صحابی نبی جنتی اللہ کا ہر ولی جنتی۔ ان فتنوں کے دور میں علماء حق کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھیں۔ قائد اہل سنت حضرت امام شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان سنی کانفرنس میں بھی اور رائے ونڈ سنی میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں بھی جو پیغام دیا تھا وہ بعد میں شائع بھی ہو گیا۔ اس پیغام میں سے ایک یہ تھا کہ آپ جہاں جہاں بھی رہتے ہیں علماء حق اہل سنت و جماعت کے ساتھ مضبوطی سے وابستہ رہیں تاکہ آپ کے عقیدے کا تحفظ ہو۔ کیوں جی؟ درس قرآن میں شرکت کریں، جمعہ کے اجتماع میں جا کے خطاب سنیں اور مضبوطی سے اپنے عقیدے پہ۔ اس وقت تو سارا کچھ الحمدللہ آپ کے ہاتھ میں ٹیلی فون پہ ہر چیز موجود ہے۔ کون غلط کہہ رہا ہے، کون صحیح کہہ رہا ہے، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، عقل سلیم دی ہے، موازنہ کر سکتے ہیں صحیح اور غلط کا۔ کون اپنے رستے سے ہٹ رہا ہے، کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اور میں بڑا خوش ہوں الحمدللہ، اللہ کا اس پہ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کے گرفتاری کے بعد وہاں ان کے ادارے میں ایک اجتماع میں ایسے ہی شغلاً، یہ جو ناصر باغ والے تھے نا، ان کو میں نے شغلاً ہی کہا، میں نے کہا تم سارے پیر اکٹھے ہو گئے ہو، ذرا زور لگانا پورا
پورا زور لگا کے اجتماع کرنا، ہم بھی آپ کے اس اجتماع کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ لوگ بڑے خوش ہوئے نوجوان، اب مجھے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں جی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بھی جواب دیں گے، تو میں نے کہا ان بیچاروں کا پروگرام ہی کیوں نہیں ہوا، جواب کس کا دیں؟ ان کے پروگرام میں ہی ان کو جواب مل گیا، وہ خالی کرسیاں دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتے رہے، اور ان کا جو ڈرون اوپر پھر رہا تھا وہ کرسیاں دکھا رہا تھا۔ کچھ لوگ بیچارے سوئے ہوئے تھے، کچھ لوگ جو آئے تھے باہر سے۔ اچھا، لاہور والے بڑے زندہ دل لوگ ہیں، داتا کی نگری کے لوگ، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمسائے ہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمسائے۔ لاہور والے اس جلسے میں بھی نہیں گئے، اس پی ڈی ایم کے جلسے میں بھی نہیں گئے۔ کیوں جی؟ یہ جو آئے بیچارے باہر سے لائے تھے، کوئی حافظ آباد سے آئے، کوئی ادھر سے آئے، لاہوریے جو ہیں یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، کانگریسیوں کے ساتھ۔ تحریک پاکستان لاہور میں پاس، قرارداد پاکستان پاس ہوئی، اور اس میں بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے، علماء ربانیین تھے۔ ایسا مبارک اجتماع تھا جو چشم فلک نے نہیں دیکھا تھا، اور وہ پاکستان کی آزادی کے لیے اجتماع تھا۔ اب لاہوریوں کو پتا تھا کہ اس اجتماع میں کانگریسی آ رہے ہیں، اور وہ یہاں کھڑے ہو کے لاہوریوں کو غدار کہیں گے۔ لاہور والے، مجھے رات ایک مسلم لیگی نے بتایا کہ ہم کچھ گاڑیاں بھر کے لائے تھے، لیکن ٹھنڈ اتنی تھی ہم گاڑیوں سے نکلے ہی نہیں ہیں، گاڑیوں میں بیٹھے رہے۔ بریانی کی دیگیں بھی ساتھ لے کے آئے تھے۔ ایم این اے بیچارے، ایم این اے یہاں والٹن کے ایک ایم این اے نے، حافظ نصیر صاحب نے مجھے بتایا کہ والٹن سے ایک ایم این اے مزدوروں کے اڈے پہ کھڑا ہو کے مزدوروں کو بٹھا رہا تھا گاڑی میں، دیہڑی طے کر رہا تھا، دیہڑی 1000 روپے، 900 روپے، 900 روپے گاڑیوں میں بٹھا۔ لوگ باشعور ہو گئے۔ کیوں جی؟ آپ کی کوئی سیاسی مجبوری ہوگی اچکزئی کے ساتھ، آپ کی کوئی سیاسی مجبوری ہوگی فضل الرحمان کے ساتھ، ان عوام کی تو کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے۔ اور میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں، پورے پاکستان میں سے سب سے زیادہ جو شہر تحریک پاکستان کا شہر اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے وہ لاہور ہے۔ مسلم لیگیوں پہ قرض ہے، میں آپ سب کو بتا رہا ہوں، آپ سب اپنی اپنی جگہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ مسلم لیگیوں پہ قرض ہے کہ اچکزئی کی تقریر کی مذمت کریں، کی ہے کسی نے؟ ان کے لیڈر نے؟ کل ووٹ لینے تو لاہوریوں سے آنا ہے نا۔ پھر اچکزئی کی تقریر کی مذمت وہاں ہی کرنی چاہیے تھی، اب تک کوئی لیڈر نہیں بولا۔ جو اپنے لیے جاگ پنجابی جاگ کے نعرے لگاتے ہیں نا اپنے اقتدار اور ووٹوں کے لیے، اب وہ بھی نہیں بولے، ان کی زبانیں بھی گونگ ہیں۔ ان کو خطرہ ہے کہ ہمارا اتحاد نہ خراب ہو جائے۔ تمہارا اتحاد جائے جہنم میں، یہ تاریخ ہے، اور ہم سب اس کے گواہ ہیں کہ لاہور والے پاکستان کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ لاہوریوں کا دل بڑا ہے، آپ نے دیکھا یہاں سارے بلوچی بھی یہاں رہتے ہیں آ کے، بلوچستان کے جتنے لیڈر ہیں ان سب کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، خیبر پختونخوا کے سرداروں کے سب بچے یہاں پڑھتے ہیں، خوانین کے، سندھ کے سرداروں کے بچے یہاں لاہور ڈیفنس میں رہتے ہیں، یہاں لاہور پڑھتے ہیں۔ لاہوریوں کا دل داتا صاحب کی برکت سے بہت کھلا دل ہے، ہم سب کو سینے سے لگاتے ہیں، ہم قومیت کے تعصب کے قائل ہی نہیں ہیں۔ ہمارے قائد ہمیں پیغام دیتے گئے کہ ہماری ایڈنٹیٹی، ہماری پہچان غلامی مصطفیٰ ہے، ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہماری پہچان سندھی پنجابی بلوچی پٹھان نہیں ہے۔ مولانا شاہ نورانی ساری زندگی یہی تقریر کرتے رہے کہ ہماری پہچان یہ ہے، ہم غلام مصطفیٰ ہیں، اور ہم اسی کے امین ہیں انشاءاللہ، اسی کے لیے ہماری جد و جہد جاری رہے گی۔ آپ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، ان بزرگوں کی روح کو اصالِ ثواب کر دیں۔ جماعت کھڑی ہونے لگی، جماعت کے بعد انشاءاللہ یہاں ہی لنگر آپ کو کھلاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ہماری جماعت کے گلبرگ کے صدر مفتی ڈاکٹر سلیمان صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں آ کے دعا فرمائیں۔ ہم نے جو پڑھا ہے، قرآن پاک پڑھے ہیں، فاتحہ شریف اخلاص سب ان کی ملک کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ الہ العالمین، اس محفل پاک میں ابتدا سے لے کر اب تک جو ذکر اذکار ہوا، نعت خوانی ہوئی، وعظ و نصیحت ہوئی، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کی گئی اور جو اہتمام کیا گیا، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اپنی شیان شان ہمیں اس کا ثواب عنایت فرما۔ ہم اس کا ثواب تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا سے جتنے مسلمان مرد عورتیں چھوٹے بڑے فوت ہو چکے، سب کی روحوں کے اصالہ ثواب کرتے ہیں، درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما۔ بالخصوص جن پاک ہستیوں کا ذکر اس محفل پاک میں ہوا، جن کے لیے یہ اہتمامات کیے گئے، مالک و مولا ان سب کی روحوں کے اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان سب کے فیض و برکات ہم سب کے لیے جاری ساری فرما۔ یا اللہ اس محفل پاک اور اس ذکر پاک کا صدقہ ان علماء کا سائے ہمارے سروں پہ تا دیر قائم دائم فرما۔ یا اللہ ہمیں مسلک اہل سنت پر کا استقامت نصیب فرما اور اسی پہ خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصرنا وانت خیر الناصرین، اللہم استجب دعاءنا انکا انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا